السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ النساء آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ: والمحصنات، اور جو شادی شدہ ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا، مگر، ما، جن کے، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، کتاب اللہ، لکھا ہوا ہے اللہ کا، علیکم، تم پر، وأحل، اور حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما، وہ جو، وراء، علاوہ ہے، ذالکم، ان کے، ان کے، تبتغوا، تم تلاش کرو، باموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، محسنین، نکاح میں لانے والے ہو، غیر، نہ کہ، مسافحین، بدکاری کرنے والے، فما، تو جو، استمتعتم، فائدہ اٹھایا تم نے، بہ، ساتھ اس کے، منہن، ان سے، فآتوہن، تو دے دو انہیں، اجورہن، مہر ان کے، فریضۃً، مقرر کیے ہوئے، ولا، اور نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، تراضیتم، تم باہم راضی ہو جاؤ، بہ، جس پر، من بعد، بعد، الفریضۃ، مقرر کرنے کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، علیماً، بہت علم والا، حکیماً، بہت حکمت والا۔ آیت کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان اللہ کان علیما حکیما۔ جی تو ہماری آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شادی شدہ عورتیں عورتوں میں سے مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ ایسی عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اس سے نکاح کے اوپر نکاح نہ کیا جائے۔ ہاں لیکن جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ غزوہ اوتاس سے غزوہ تھا، اس میں اس غزوہ میں بہت سی عورتیں بھی شامل تھیں جو کہ قیدی بن کر آئی تھی اور وہ شادی شدہ بھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ شادی شدہ عورت
کے ساتھ نکاح نہ کیجیے۔ ہاں جو تمہاری لونڈی ہیں جو غلامی کے طور پہ تمہارے پاس آئی ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اور یہ نہیں ہے کہ تم پاک دامن بنتے ہوئے بلکہ تم نے ان سے نکاح کرنا ہے، یعنی کہ بدکاری کرنے والے، یعنی بغیر نکاح کے ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ پاک دامن بنتے ہوئے ان کا حق مہر ادا کر کے تم ان کے مالک بن سکتے ہو۔ فَمَسْتَطَعْتُمْ، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ اس کے منہن ان عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ، تو دے دو ان کا مہر ان کو بطور فرض۔ اس میں یہ ہے کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس، کیونکہ اس معاشرے میں اس زمانے میں تو یہ نہیں ہے لونڈی اور غلام وغیرہ کا، لیکن زمانہ جاہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو بہت زیادہ یہ تھا کہ لوگوں کے پاس جو لونڈیاں اور غلام بہت زیادہ ہوتے تھے، لوگ آزاد بھی بہت زیادہ کرواتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تم ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان کے حق مہر انہیں دو گے اور پھر ان کے ساتھ تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاتے ہو وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہناؤ، یعنی کہ ہمارے ہاں تو دیکھا جائے تو بہت زیادہ فرق رکھا جاتا ہے، حالانکہ امیر غریب کا اتنا فرق رکھا جاتا ہے، یہ تو بھی غلام اور لونڈی ہوتے تھے۔ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ایک درجہ رکھا ہے، آپ نے کہا کہ جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں میرا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو۔ جنگ کے دوران اگر عورتیں پکڑی جائیں تو یا تو انہیں چھوڑ دو یا فدیہ حاصل کر کے چھوڑ دو انہیں، یا پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا جائے۔ یعنی ہم اتنا بے شک ذکر کیا گیا، لیکن یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلاموں کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یا تو انہیں فدیہ دے کے حاصل کر لو یا پھر انہیں آزاد چھوڑ کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ اور نکاح کے لیے کیا شرائط ضروری ہیں؟ نکاح کے لیے ایجاب و قبول کا ہونا بہت ضروری ہے، دونوں طرف کے جو خاندان ہیں ان کا شامل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے نکاح کر لیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک دو خاندان آپس میں راضی نہ ہوں۔ گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ولی کا اذن، یعنی کہ جس کی کفالت میں لڑکا یا لڑکی دونوں موجود ہوتے ہیں۔ تو ہماری آج کی آیات یہی تھی۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما اس معاملے میں جو تراضیتم باہم رضامند ہوئے تم بھی ساتھ اس کے، من بعد الفریضۃ باہم رضامند ہوئے تم ساتھ اس کے مہر کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ باہم جس بات پہ بھی تم رضامند ہو جاؤ، یعنی کہ اگر بیوی حق مہر معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، اگر تھوڑا لینا چاہے تو وہ تھوڑا بھی لے سکتی ہے، یہ باہم آپس کی رضامندی ہے مرد اور عورت کی، اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ کس معاملے کی بنا پر معاف کر رہی ہے اور کس معاملے کی بنا پر وہ تھوڑا لے رہی ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ چلیے ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔